پلٹ کے مشرق کی جانب آ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا میں تمہیں شرک سے بچانے آیا ہوں، توحید کا نور تمہارے دلوں میں اتارنے آیا ہوں، کچھ نہ سمجھنا میں سب کچھ ہوں، مگر یاد رکھنا خدا بن کے نہیں آیا، مصطفیٰ بن کے، رب بن کے نہیں آیا، رب کا رسول بن کے آیا، رب کا رسول بن کے آیا۔ قل انما انا بشر مثلکم، ان سے کہیے یہ نہ سمجھنا جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سمجھا، جیسا کہ علامہ بوسیطی نے کہا تمتعتہ النصارى فی نبیہم، حضور کی شان بیان کرو تو کیسے شان بیان کرو سرکار کی؟ کہا سب کچھ کہو، بس وہ نہ کہنا جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ انہیں خدا سمجھا، بس اس کے بعد اللہ کے بعد اللہ نے سارے مرتبے، توجہ چاہوں گا، صرف حضور کو دیے نہیں سرکار کو دیے ہیں، توجہ ہے، حضور کو دیے نہیں حضور کو دیے ہیں، حضور کو دیے نہیں حضور کو دیے ہیں۔ دینا یہ ہوتا ہے آپ کو حسن ملا ہے، بس یہ آپ تک ہے، آپ آگے نہیں دے سکتے، اور دینا یہ ہوتا ہے لے یہ میں نے تجھے دیا، اس کا مالک تجھے بنایا، یہ تیرا ہے، اور محبوب جسے چاہے دیتا جا۔ اللہ نے کہا وہ کمال جو کمال الوہیت ہے وہ فقط میرے لیے ہے، ماں سوا جو اس کے ہے، محبوب آپ کو فقط دیا نہیں دیا ہے، ایسے دیا ہے جسے چاہو اپنے کرم سے جو چاہو عطا فرماتے چلے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آج کی محفل کی جو مناسبت میں آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ کیوں فرمایا میں تمہاری مثل بشر ہوں، بشر ہونے میں میں تم جیسا ہوں، اس لیے توجہ، تم بشر ہو، تم انسان ہو جن سے میں خطاب کر رہا ہوں، میں تمہیں اس لیے یہ بتلا رہا ہوں کہ بشری زندگی میں، جملوں پہ توجہ، بشری زندگی میں صاف ظاہر ہے تم انسان ہو، بشر ہو، تمہیں جہاں بھی قدم رکھنا ہو میری طرف دیکھنا۔ رات کو عمران بھائی ایک محفل میں تھے، میں نے یہ بات کہی کہ اگر بندہ رستہ بھول جائے نا تو شاید صبح سے لے کر شام تک چلتا رہے اور 20 منٹ کے سفر کو طے نہ کر سکے، رستہ پتہ ہو تو بندہ بہت جلدی چل کے اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، بھٹکنا نہیں، رستہ سمجھو منزل سمجھو۔ قل انما انا بشر، حضور نے منزل سمجھائی، رستہ بتلایا، کہا تمہارا کام ہے مجھ تک پہنچنا، تمہارا کام ہے میرے پیچھے چلنا، تمہارا کام ہے میرے نقشے قدم کو فالو کرنا اور اس کی پیروی کرنا، بس تم مجھ تک پہنچو گے میں تمہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ تک پہنچا دوں۔ حضور علیہ السلام نے شادیاں فرمائی، اور یہ بات میں بڑے واضح اور کلیئر اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ شادی کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے۔ میرے آقا نے جو شادیاں فرمائیں وہ اپنی کسی ضرورت بشری کی خاطر نہیں فقط، بلکہ سرکار نے اس لیے شادیاں فرمائیں میں یہ عمل کر کے ایک تو تمہارے لیے اس عمل کو سنت بنا رہا ہوں، اور دوسرا میں یہ عمل کر کے تمہیں بتا رہا ہوں توجہ، اگر مسجد کی زندگی میں تمہیں میری رہنمائی اور میری پیروی اور میری اتباع کام آئے گی تو یہ نہ سوچنا کہ گھر کی زندگی کیسے گزارے، مسجد کی زندگی ہو تو مصطفیٰ رہنمائی کریں گے، اور اگر گھر کی زندگی ہو تو سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ کے سرتاج کی زندگی دیکھنا۔ تمہیں
میں عرض کر رہا ہوں اس وقت جتنے ہم سنتے ہیں کہ جی 90% سے زیادہ طلاق کی شرح ہو چکی ہے، کیوں گھر بگڑ رہے ہیں؟ اس لیے ہم نے اگر مسجد کی زندگی میں سرکار کی سنت یاد رکھی بھی ہے تو گھر کی زندگی میں حضور کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر تو اپنی گھریلو زندگی سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ کے سرتاج کی زندگی کے تابع کر دے تو یہ گھر وہ گھر ہوں جن گھروں سے اللہ کے قرآن کا نور مہکتا ہوا تمہیں نظر آئے۔ یہ صرف میں ایک بات کر نہیں رہا، حضرت ابو الاسود دوالی نے اپنے بچوں سے ایک دن کہا، پترو، میں سادے لفظ کہہ رہا ہوں، پترو تمہارے اوپر میرے 2 احسان ہیں، ایک تمہارے پیدا ہونے سے پہلے، ایک پیدا ہونے کے بعد۔ پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد۔ عرض کرنے لگے ابا جان یہ تو سمجھ آتی ہے، پیدا ہونے کے بعد آپ نے ہمیں کپڑے دیے، کھانا دیا، تعلیم دی، تربیت کی، ساری باتیں ہیں، جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو آپ نے ہمارے اوپر کیا احسان کیا؟ یہ جملہ توجہ طلب ہے۔ حضرت ابو الاسود دوالی یہ شاگرد ہیں حضور مولا کائنات کے، اپنے بیٹوں سے کہنے لگے بچوں شادی سے پہلے تمہارے اوپر میرا احسان یہ ہے کہ میں نے جب تمہارے لیے ماں کا انتخاب کیا تو اچھی ماں کا انتخاب کیا، اس ماں کا انتخاب کیا جس کی آغوش میں تم پلتے بڑھتے جاؤ، اور اللہ کی ہدایت نبی پاک کا اسوہ وہ تمہاری نگاہوں کے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم کی گھریلو زندگی کے حوالے سے ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سرکار نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شہزادی سے نکاح فرمایا حضرت عائشہ سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور کے نکاح میں کچھ ایسی عورتیں بھی تھیں جو خود تو مسلمان تھیں لیکن ان کے باپ کافر تھے، کچھ بعد میں مسلمان ہوئے، ایمان لائے، لیکن اس وقت جب سرکار نے ان سے نکاح کیا ان عورتوں سے، وہ مومنہ تھیں، ایمان والی تھیں، لیکن ان کے والد یا والدین وہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ حالت کفر میں تھے۔ حضور نے ان کی بچیوں سے شادی کر کے انہیں اپنے گھر آباد کیا۔ کیوں؟ ارباب سیر نے یہاں پر یہ نکتہ اور خوبصورت نکتہ ہے وہ دیا ہے، کہا باہر کی زندگی میں نا بعض اوقات انسان احتیاط کر لیتا ہے، سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے، ہر کسی کو گالی نہیں دیتا، ہر کسی کے سامنے وٹ لینگویج اور برے الفاظ نہیں بولتا، لوگوں سے چونکہ 10 منٹ 20 منٹ 40 منٹ 1 گھنٹہ لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، لیکن جو گھر کی زندگی ہوتی ہے وہ گھر والوں کے لیے کھلی کتاب ہوتی ہے، اگر عیب ہیں تو وہ بھی ظاہر ہوتے ہیں، اگر خوبیاں ہیں تو وہ بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ اس جملے پہ توجہ رکھیے، سرکار نے غیر مسلموں کی بچیوں کو اپنے گھر لا کے یہ بتایا کہ اے کافروں، اگر تمہیں ابو بکر صدیق سے سن کر، اگر تمہیں عثمان غنی اور عمر فاروق سے سن کر، اگر تمہیں بلال کے زبان سے سن کر، اگر تمہیں طلحہ اور زبیر کی زبان سے سن کر، اگر تمہیں علی کی زبان سے سن کر میری رسالت میں یقین نہیں آتا تو پھر اپنی بیٹیوں سے پوچھو، اور اکیلے میں پوچھو، اور تنہائی میں پوچھو، اور حلف دے کر پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گی مصطفیٰ کی باہر والی زندگی جتنی خوبصورت ہے، ہم نے گھر میں قریب رہ کے دیکھا ہے، اندر کی زندگی اس سے بھی زیادہ حسن و جمال والی زندگی ہے۔ تو جو جھوٹا نبی ہوتا ہے وہ ظاہراً ناٹک کر سکتا ہے، لیکن جب وہ گھر میں اور تنہائی میں ہوتا ہے اس کے اخلاقیات کا پردہ کھل جاتا ہے۔ میرے آقا نے کہا باہر دیکھو گے تمہیں حضور بے مثال نظر آئیں گے، اور گھر میں مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھو گے تو تمہارے حضور کی زندگی گھر میں بھی بے مثل و بے مثال نظر آئے گی۔ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ افسوس ہوتا ہے ماں کو پیسے نہیں دیتے،
زوجہ پہ خرچ نہیں کرتے، اپنے بچوں کو نہیں دیتے، اوباشیوں میں، عیاشیوں میں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ سب دوستوں میں جتنا میں نے پیسہ خرچ کیا ہے، آج سب سے بڑھ کر میں پیسے خرچ کر رہا ہوں، ہوٹل میں کھانے کا بل میں نے دیا ہے، فلاں جگہ اگر اللہ نے تمہیں دیا ہے تو جہاں جہاں چاہو خرچ کرو، لیکن یہ بات یاد رکھنا تمہارے اوپر کسی کا اتنا حق نہیں ہے، نہ کسی دوست کا، نہ کسی رشتہ دار کا، نہ کسی محلے دار کا، جتنا حق ان کا تمہارے اوپر ہے جو تمہارے گھر میں پردہ نشیں ہیں اور ان کی نظر صرف اس پہ ہے، میرا بیٹا لے کے آئے گا تو مجھے دے گا، میرا شوہر لے کے آئے گا تو مجھے دے گا، میرا والد لے کے آئے گا تو مجھے دے گا، میرا بھائی لے کے آئے گا تو مجھے دے گا، ان کی نظریں صرف تمہاری طرف ہیں۔ اگر تم ساری دنیا سے اچھے بن کے رہو اور ان کے حق میں تم اچھے نہیں ہو تو تم سب سے سند لے لو کہ میں بہت اچھا ہوں، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے تمہیں اچھائی کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا۔ اگر حضور سے مورل سرٹیفکیٹ، اخلاقیات کا سرٹیفکیٹ لینا ہے تو میرے آقا نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم سب میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر اور اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا یا رسول اللہ گھر والوں سے اچھا سلوک کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا انا خیرکم لأہلی، اگر یہ چاہو نا کہ گھر والوں سے اچھا سلوک کیسے ہوتا ہے تو میری زندگی کھلی کتاب کی صورت میں تمہارے سامنے موجود ہے۔ میں تھوڑی سی کھلے لفظوں میں بات کر رہا ہوں، شادیاں ہوتی ہیں تو مختلف دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے مشورے ملتے ہیں، ایسے کرنا، ایسے رکھنا، یہ باتیں بتانا، یہ باتیں چھپانا، اور ہم بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں یہ کام کی بات ہے، یہ تجربے کی بات ہے، یہ فلاں کی بات ہے، یہ فلاں کی بات ہے۔ لیکن میں نصیحت کروں گا نوجوانوں، اگر تمہاری شادی کا موقع آئے تو تم سب کو پیچھے کر دو اور میرے مصطفیٰ کی گھریلو زندگی پڑھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو کہ وہ کون سا طریقہ تھا کہ حضور رحمت کون و مقام علیہ تحیت و ثنا کی حیات طیبہ، ظاہری ہے تو ظاہری لیکن گھریلو زندگی۔ اب دیکھیں نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضور کی ازواج مطہرات کو سرکار نے فرمایا کہ بھائی ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ایسے رہنا ہوگا۔ کیسے رہنا ہوگا؟ حضرت سید عائشہ فرماتی ہیں گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا تو ہم تیسرا چاند دیکھ لیتے، اتنا ایک چاند دیکھا بس، اس کے بعد گھر میں چولہا نہیں جلا، دوسرا چاند آ گیا، وہ چاند دیکھا گھر میں چولہا نہیں جلا، اگلا چاند آ گیا، پھر کہیں کوئی اسباب بن جاتے، 2 روٹیاں 4 روٹیاں پکانے کا آٹا مل جاتا، گھر میں کھانا بنتا۔ اب یہ صورتحال ہے حضور کی گھریلو زندگی میں، لیکن سرکار ازواج مطہرات سے فرماتے ہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی طرح رہنا ہے، اگر کہیں اور جانا چاہو تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم جا سکتی ہو۔ آخر وہ کوئی بات تو تھی نا، ایک نے بھی نہیں کہا حضور مجھے اجازت دیجئے، مجھ سے تو نہیں رہا جاتا، کوئی بات تو تھی نا۔ انہوں نے کہا حضور حالات جیسے بھی ہوں رہنا آپ کے ساتھ، آپ کو چھوڑ کے کسی دنیاوی دولت مند کے پاس جانا قبول نہیں ہے۔ آخر وہ حضور کا کون سا اخلاق اور سرکار کی کون سی محبت اور سرکار کی کون سی الفت بری زندگی اور آپ کی زندگی کے حسین انداز تھے۔ کہا حال کوئی بھی ہو رہنا سرکار کے ساتھ ہی ہے۔ تو میں تمہیں شور گارنٹی یقینی بات کرتا ہوں، اگر تم شادی کے لیے وہ اصول پڑھو جو میرے آقا نے دیے ہیں تو میں تمہیں 100% گارنٹی دیتا ہوں تمہارا گھر برباد نہیں ہوگا، اللہ تمہیں آباد گھر اور آباد اولاد اور آباد گھریلو زندگی عطا فرمائے گا۔ وجہ یہ ہے ہم نے رستہ تبدیل کر لیا ہے، ہم نے رخ چینج کر لیا ہے، ہمارے اطوار اور انداز مختلف ہو گئے ہیں۔ میں آپ حیران ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ یہ جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ جب اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ محبوب اپنی ازواج سے فرمائیے جو رہنا چاہیں رہیں، جو جانا چاہیں وہ جا سکتی ہیں، اللہ آپ کو اور بیویاں عطا فرما دے گا، سرکار نے یہ بات آ کر سب سے پہلے حضرت عائشہ کو بتائی۔
کہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا حضور آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ بات توجہ سے سنیے، آپ کو نہیں چھوڑ کے جانا۔ سرکار نے فرمایا مشورہ کر لو اپنے امی ابا سے، ایسے جذبات یہ جلدی میں تو نہیں کہہ رہی۔ عرض کیا حضور بھلا آپ کے بارے میں مشورہ کرنا کہ رہنا ہے کہ نہیں، بھلا یہ کوئی مشورہ کرنے والی بات ہے؟ سرکار آپ کے لیے ہے زندگی، میں نے کہیں نہیں جانا۔ اب سوتنوں میں یہ ایک آگے بڑھنے کا شوق اور سوچ پائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ نے بات کر کے نہ عرض کیا حضور ایک ریکویسٹ ہے، اب آپ نے باقی ازواج سے بھی پوچھنا ہے تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا مشورہ ہے۔ سرکار میری ریکویسٹ یہ ہے اگر وہ آپ سے یہ پوچھے نا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے تو آپ نہ بتلائیے، ذرا میں دیکھوں تو صحیح بھلا وہ کیا جواب دیتی ہے۔ یہی جواب دیتی ہے جو میں نے دیا ہے یا کوئی اور جواب دیتی ہے؟ کسی کو بتلائیے گا نہیں کہ عائشہ نے کیا کہا ہے۔ اب دیکھیے حضور کی حیات مقدسہ اور نمونہ دیکھیے، حضور نے ہمیں زندگی گھریلو زندگی کا اصول کیا عطا فرمایا۔ جب یہ بات کی نا تو سرکار نے فرمایا عائشہ سنو، اگر تو کسی نے نہ پوچھا تو پھر تو میں نہیں بتاؤں گا، اور اگر کسی نے پوچھ لیا تو پھر بتا دوں گا۔ کیوں؟ کتنی باریکی ہے، کیوں؟ سرکار نے فرمایا اگر نہیں بتاؤں گا تو وہ سوچے گی پتہ نہیں عائشہ نے کیا کہا، پتہ نہیں عائشہ نے کیا کہا، پتہ نہیں عائشہ نے کیا کہا۔ فرمایا میں اتنی ٹینشن بھی، اتنی ذہنی اذیت بھی اس عورت کو دینے کا روادار نہیں ہوں جو میری بیوی ہو کر میرے حرم میں میرے ساتھ رہ رہی ہے۔ اگر وہ پوچھے گی تو میں اسے پریشان نہیں کروں گا، وہ جواب بیان کر دوں گا جو تم نے میرے سامنے بیان کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ میرے بھائیوں یہ وہ زندگی ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو زندگی کے طور پہ ہمیں سکھائی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، یہ بھی عرض کروں، حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ آئے اور آ کے عرض کرنے لگے حضور ایک یہودی عورت آئی تھی میرے پاس اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ جو قبر کی آزمائش اور قبر کا فتنہ اور قبر کا عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے، اور عائشہ آپ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔ سرکار وہ ایک یہودی عورت تھی، وہ اس نے مجھے آ کر یہ بات بیان کی، کیا یہ اس نے جو کہا ٹھیک کہا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں توجہ، حضور نے فرمایا ہاں عائشہ اس نے جو کہا ٹھیک کہا، عذاب قبر واقعی بہت بڑا امتحان ہے اور اس سے واقعی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس دن کے بعد آقا کریم جب بھی دعا فرماتے تو با آواز بلند مجھے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کی دعا سکھاتے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اپنے گھر والوں کو اللہ کا ڈر، قبر کا ڈر، حشر کا ڈر۔ ہم کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بیٹا پیسے کما کے لانا، اب یہ نہیں ہے کہ کہاں سے آئے، تم آؤ تو تمہاری جیب بٹوا بھرا ہوا ہونا چاہیے، میں تم پہ خوش و راضی نہیں، یہ نہ سکھاؤ۔ یہ سکھاؤ بیٹا جب گھر آؤ تو حلال کمائی لے کے آنا، پھر میرے دل سے تیرے لیے دعائیں نکلیں گی۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کا ایک انداز ہے۔ اور اختتامی جملے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ وہ کامل، مکمل اور اکمل سیرت ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے رہنمائی سرکار کی حیات طیبہ اور حضور کی زندگی میں موجود نہ ہو۔ تو بشر ہونے کا اعلان کیوں کیا؟ کہا اگر میں تمہیں یہ بتلا رہا ہوں تو میری بشری زندگی کے اندر
ہر ایسا عمل جو بشری ضرورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تمہارے لیے سنت کی شکل میں موجود ہے۔ اب دیکھیے کھانا تو ہماری ضرورت ہے نا، نہیں کھائیں گے تو زندہ نہیں رہ سکیں گے، لیکن اگر کھانا کھاتے ہوئے یہ سوچ کے کھایا میرے مصطفیٰ نے کیسے کھایا تھا، اس لیے بشر بنا کے بھیجا، تم دیکھتے جاؤ، ادائیں اپناتے جاؤ اور زندگی جنت بناتے جاؤ۔ کھانا تو کھانا ہی ہے نا، جیسے مرضی کھائیں، لیکن جب اس میں یہ آیا ویسے کھانا ہے جیسے میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، تو ایک ایک لقمہ تمہارے اندر جائے گا، ضرورت تمہاری اپنی پوری ہوگی مگر ایک ایک لقمے پہ تمہارے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ جی، اور اپنی اہلیہ کو کھانا تو آپ نے کھلانا ہی ہے، ذمہ داری ہے، ہاں جی، یہ ڈیوٹی ہے، خاوند کی ڈیوٹی ہے، اس پہ فرض ہے، اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو کھانا کھلائے، لیکن جب وہ یہ سوچ کے کھلائے گا کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے تم اگر ایک لقمہ اپنی اہلیہ کے منہ میں اپنے ہاتھ سے ڈالتے ہو